بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ: تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی تعریف کا حق صرف اللہ کو ہے۔ چاہے نعمت ہو، کامیابی ہو، علم ہو یا زندگی، سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے بندہ کسی مخلوق کو نہیں بلکہ اللہ کو اصل تعریف کا مستحق مانتا ہے۔ ترجمہ: جو تمام کائنات کا رب ہے، اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ کائنات کا رب ہے۔ انسان، جانور، زمین، آسمان، وقت، حالات سب اسی کے قبضے میں ہیں۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہمارا رب محدود نہیں بلکہ ہر چیز کا مالک اور پرورش کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب ہے وہ ذات جس کی رحمت ہر مخلوق پر عام ہے۔ مسلمان، غیر مسلم، نیک، گنہگار، سب کو زندگی، سانس، رزق اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ یہ اللہ کی بے حد شفقت کو ظاہر کرتی ہے۔ مالک یوم الدین۔ ترجمہ: روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ اس دن کا مالک ہے جب ہر عمل کا حساب ہوگا۔ کوئی ظلم، آنسو، تکلیف یا نیکی ضائع نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت انسان کو جواب دہی کا احساس دلاتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اعلان ہے کہ بندہ صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ نہ خواہشات، نہ نفس، نہ دنیا، نہ انسان۔ عبادت کا مرکز صرف اللہ ہے۔ ترجمہ: اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ توکل کی سب سے بڑی تعلیم ہے۔ کوشش انسان کرتا ہے لیکن نتیجہ اللہ دیتا ہے۔ یہ آیت بندے کو عاجزی اور اللہ پر بھروسہ سکھاتی ہے۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں۔ نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ: ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دعا ہے ہدایت کی۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے، جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کامیابی انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ دعا ہے کہ ہم جان بوجھ کر گمراہی اختیار نہ کریں اور نہ لا علمی میں راستہ بھٹکیں۔ یہ علم، عمل دونوں کی حفاظت کی دعا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں جب انسانیت اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، اللہ نے اس سورت کے ذریعے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ سورۃ الفاتحہ دراصل پورا قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، نفس سے آزاد کرتی ہے اور مقصد زندگی واضح کرتی ہے۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھ لے وہ کبھی راستہ نہیں بھٹکتا۔ یہی سورت نماز کا دل ہے اور نماز مومن کی معراج۔ سوچیں، اگر آپ کو اللہ سے صرف ایک ہی دعا مانگنے کی اجازت مل جائے تو آپ کیا مانگیں گے؟ دولت، صحت، کامیابی یا سکون؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے خود ہمیں سکھا دیا کہ سب سے بڑی دعا کیا ہے، اور وہ دعا سورۃ فاتحہ میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کا آغاز بھی اللہ سے ہو اور زندگی کا انجام بھی اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم مالک نہیں، محتاج ہیں۔ ہم طاقتور نہیں بلکہ اس طاقت کے طلبگار ہیں جو صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ایاک
नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आप दरअसल दुनिया के हर सहारे से हाथ उठाकर अल्लाह के दर पर खड़े हो जाते हैं, और जब आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो आप ये मान लेते हैं कि बग़ैर अल्लाह के आप एक कदम भी सीधी राह पर नहीं चल सकते। ज़रा गौर करें, ये सूरत सिर्फ नमाज का हिस्सा नहीं, ये ज़िंदगी का नक्शा है। जो शख्स सूरतुल फातिहा को समझ कर पढ़ ले, वो कभी गुमराही में मुतमईन नहीं रह सकता। आज अगर दिल बोझल है, रास्ते उलझे हुए हैं, फैसले मुश्किल लग रहे हैं, तो सूरतुल फातिहा को सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से पढ़ना शुरू कर दें। यही लम्हा आपकी तब्दीली का आगाज़ हो सकता है। यही लम्हा अल्लाह के करीब होने का ज़रिया बन सकता है। अल्लाह हमें सूरतुल फातिहा को समझने, इस पर यकीन रखने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।